والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں تمام احباب محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ محترم سامعین ذی احتشام آج کا دن ایک بہت ہی بابرکت دن ہے سب سے پہلے تو جو ہر ہفتے آج کا دن آتا ہے وہ ہے آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے اب عید والے دن انسان خوش ہوتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اب ویسے تو سال میں 2 عیدیں ہیں تیسری عید بھی ہے اس کے علاوہ ہر ہفتے عید ہے مہینے میں 4 عیدیں اور اس حساب سے اگر آپ حساب لگائیں تو ایک سال میں 48 عیدیں ہیں کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق نا ہم نے دیکھنا ہے یا قرآن کو اگر قرآن سے ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی حالانکہ ہر چیز کا حل قرآن پاک کے اندر موجود ہے لیکن ہماری ناقص عقل اس کو سمجھ نہیں پاتی تو پھر ہم نے جو مدد لینی ہے وہ کس سے لینی ہے حدیث مبارکہ سے ہم نے حدیث سے پوچھنا ہے کہ آج کے دن کا مطلب کیا ہے آج کے دن کا مقصد کیا ہے سب سے پہلے تو جمعۃ المبارک اور اس سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن یہ 2 برکتیں شامل حال ہو گئیں اب انسان
انسان کو جب دو خوشیاں ملیں تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس پر خوشی بھی منائے نا. جب عید کا دن انسان کو مل رہا ہے، اسی وجہ سے جو مسلمان مومن ہوتا ہے وہ جمعۃ المبارک کے دن نہا کے، نئے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، سرما لگا کے، تیل لگا کے، کنگھی شنگھی کر کے مسجد میں جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف ہمارے سامنے وہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کا دن مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور ہم اس عید کو انجوائے کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں عید کے دن. لیکن اب خوشی منانے کا طریقہ جو ہو وہ بھی پھر حدیث کے مطابق ہونا چاہیے. خوشی منانے کا طریقہ وہ حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. اب قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جب تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نعمت پہنچے تو فحدث، اس کا چرچا کرو، خوشی مناؤ، اس کے اوپر چرچا کرو اس کا، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ نعمت اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کی. اب مثال کے طور پر اگر ہمارے ہاں کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی پر ویسے ہم لوگ ناقص العقل ہے، ہمارا دماغ اتنا کام نہیں کرتا، ہم بیٹی کی پیدائش میں اتنی خوشی نہیں مناتے جتنے بیٹے کی پیدائش میں خوشی مناتے ہیں. حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں مبارکہ ہے جس بندے کی اگر 3 بیٹیاں ہوئیں، اس شخص نے اپنی بیٹیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کی، اسلامی طریقے پر عمل کرتے ہوئے ان کی پرورش کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا جس طرح یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں جنت میں وہ بندہ میرے اسی طرح ساتھ ہوگا. یہ ہے بیٹی کی پیدائش. اب بیٹے کے بارے میں جب اللہ رب العالمین کسی شخص کو بیٹی عطا کرتا ہے اور بیٹا عطا کرتا ہے، جب اللہ رب العالمین بیٹی عطا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تو دنیا میں جا، تیرے باپ کی مدد میں کروں گا. یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تو دنیا میں جا، تیرے باپ کی میں مدد کروں گا. جب اللہ رب العالمین بیٹا عطا فرماتا ہے کسی کو تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے تو جا کے اپنے والدین کی مدد کر، جا کے اپنے والدین کی مدد کر. اب اگر کوئی بیٹا اپنے والدین کی مدد نہ کرے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کے فرمان کو نہیں مانا جو اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کرتے وقت فرمایا تھا. تو جب ہمارا کوئی بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم چرچا کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بیٹا عطا کیا. آپ لوگ دیکھ لیں یہ عام رواج ہے، یہ عام، ہمارے گھر میں اگر کوئی بیٹا، بیٹی، بہن، بھتیجا، بھتیجی کوئی پیدا ہوتا ہے تو ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ہم لوگ کیا بلکہ سارے ہی ایسے ہی کرتے ہیں کہ خوشی مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ساروں کو بلاتے ہیں. اگر کوئی اچھی پرورش والا ہو تو محفل میلاد پاک کا اہتمام کرتا ہے، محفل میلاد کا اہتمام کرتا ہے. اب ایک اپنے بیٹے کی پیدائش پر ہم اتنی خوشی مناتے ہیں، تو جب وہ آمنہ کا لال پیدا ہوا تو اس کی پیدائش پر ہمیں کس طرح خوشی منانی چاہیے؟ پھر یار ایک بیٹے کے لیے ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، دیگیں بناتے ہیں، پکاتے ہیں، غریبوں میں بانٹتے ہیں اپنے بیٹے کی پیدائش پر. اب وہ جو اللہ رب العالمین کا محبوب ہے، جب اس کی پیدائش ہوئی، جب ان کی پیدائش ہوئی تو ہمیں چاہیے ہمیں اپنے بیٹوں سے بڑھ کر ان کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے، ان کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے. اب نعمت چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ، اور جب تمہیں اپنے رب کی طرف سے نعمت پہنچے. اب نعمت کسے کہتے ہیں؟ نعمت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تفسیر ابن عباس، ان سے بڑا کوئی مفسر قرآن نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس سے بڑا کوئی مفسر قرآن نہیں ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات ہے. آپ نے فرمایا اسی آیت کے زیر تحت آپ نے فرمایا
کہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت مبارکہ کے اندر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ جب تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے فضل پہنچے وبرحمتہ اور رحمت پہنچے تو تمہیں کیا ہو، تو تمہیں چاہیے کہ فلیفرحوا، تم اس میں خوشی کرو، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اس فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ آیت مبارکہ اب ہمیں تو نہیں نا پتا کہ فضل سے کیا مراد ہے۔ اب مثال کے طور پر عام بندہ جس نے صرف قرآن پاک پڑھا ہو، بے شک وہ حافظ قرآن ہو، لیکن اس نے صرف عربی کا رٹا لگایا، عربی یاد کر لی، اب اسے نہیں پتا کہ ہر لفظ کا مطلب کیا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ فضل کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے اگر یہ اس سے مدد لینی ہے تو کس چیز سے؟ حدیث مبارکہ سے مدد لینی ہے کہ فضل کا مطلب کیا ہے۔ اب ہمیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دیا، ہمیں مل گیا، اب ہمیں نہیں پتا کہ ہر لفظ کا مطلب کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہر لفظ کا مطلب کیا ہے۔ اب ہمارے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، یعنی ظاہری طور پر، باطنی طور پر تو موجود ہے لیکن ظاہری طور پر ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، جن سے ہم سوال کریں گے یا رسول اللہ فضل کا مطلب سمجھا دیجئے، فضل کا مطلب کیا ہے۔ یہ تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں، اور اس کے بارے میں حضرت عباس حضور کے چچا خود بھی فرماتے ہیں کہ اس فضل سے مراد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، وبرحمتہ، اور رحمت سے مراد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اب جب ہمیں فضل اللہ رب العالمین کا ہمیں حاصل ہو تو ہمیں پھر کیا چاہیے کہ ہمیں اس آیت پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر نہیں عمل کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر ہم نے اس چیز کو، اس نعمت کو پھر نعمت ہی نہیں مانا۔ اب کائنات میں سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات، حضور کے وسیلے سے تو ساری کائنات بنی، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا تو صرف اور صرف حضور کے وسیلے سے، ان کو نبوت عطا کی گئی حضور کے وسیلے سے، ان کو نبوت عطا کی گئی حضور کے وسیلے سے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر تمام انبیاء کے داخلے کو حرام فرمایا ہے جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے اندر داخل نہ ہو جاؤں۔ اب یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے، انسان اگر سوچے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے اس دنیا کے اندر، جو مختلف قوموں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف شہروں میں اللہ رب العالمین نے بھیجے۔ ان کا کام ایک ہی تھا، صرف توحید کی دعوت دینا، صرف توحید کی دعوت دینا۔ اب کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے کوئی معجزہ عطا کیا، اب کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے عصا عطا کیا۔ یہ عصا کیا کام کرتا ہے؟ آپ راستے میں جائیں، اندھیرا ہے، وہاں پہ آپ عصا کو ذرا ماریں تو روشنی ہو جائے گی۔ اگر آپ دریا کے اندر موجود ہیں، دریا راستہ نہیں دے رہا، عصا ماریں راستے بن جائیں گے۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ راستے میں آپ جا رہے ہیں، دریا راستہ نہیں دے رہا، نہیں دے رہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کی بات نہیں ماننا، نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین نے ایک معجزہ عطا کیا ہے نا، اللہ رب العالمین نے ایک معجزہ عطا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ رب العالمین نے معجزہ عطا کیا کہ آپ کوڑی کے جو مرض تھے انہیں صحیح کرتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے، یہ معجزہ عطا کیا اللہ رب العالمین نے۔ اب ہر نبی کو، کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک معجزہ عطا کیا، کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو 500، کسی کو 1000، کسی کو 5000۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے جو کہ سر تاپا معجزہ ہے، مکمل کی مکمل، سر سے لے کر پاؤں تک تمام کی تمام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے وہ تمام کی تمام معجزہ ہے۔ یہ شان ہے ہمارے حضور کی۔ اب ہم اگر حضور کی ذات میں اب معجزے کی تعریف کیا ہے، معجزے کا لفظ ہے نا، معجزے کی تعریف کیا ہے،
عام انسان سے تو معجزہ نہیں ہو سکتا. جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے اس سے کرامت ہوتی ہے، اسے کرامت. معجزہ صرف ہوتا ہے نبیوں سے، معجزہ صرف اور صرف نبیوں سے ہوتا ہے. یعنی کہ نبی اپنی نبوت کی وجہ سے وہ معجزہ کریں. مثال کے طور پر چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ. اور سب سے بڑا معجزہ وہ کیا ہے کہ قرآن پاک کا اپنی اصلی حالت میں موجود ہونا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اب دوسرے انبیاء کی کتابیں تھیں، زبور، تورات، انجیل، وہ تمام کی تمام اپنی اصلی حالت میں نہیں رہیں. آج بے شک کوئی نہ کوئی انجیل موجود ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل موجود ہوگی، لیکن وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. ان کے اندر عیسائیوں نے تعریف کر دی، اپنے لیے کسی جملے کو شامل کر لیا، کسی کے لفظ میں کمی کر دی. لیکن قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نبی کو اپنے محبوب کو عطا ہوئی. اس میں آج تک کوئی کمی پیشی کوئی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، جتنا مرضی زور لگا لیں. اب آقا علیہ السلام کو جب عرب میں آقا علیہ السلام تشریف لائے مدینہ شریف کے اندر یا مکہ میں، اب یہ دونوں کیونکہ عرب ہی کہلاتے ہیں، تو اس وقت کے جو کافر تھے وہ آقا علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ جو انسان ہے، یہ جو بندہ ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے. تو اللہ رب العالمین کو یہ بات ناگوار گزری. اب ظاہری بات ہے کہ کسی کے محبوب کو بات کہے تو پھر جو محب ہوگا وہ کیسے برداشت کرے گا؟ یہ تو عام سی بات ہے نا. اب ایک میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اگر کوئی انسان کسی کی بیوی کے بارے میں، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایک پاک رشتہ ہے، اب دونوں کا ظاہری بات ہے آپس میں محبت بھی ہو جاتی ہے، پیار بھی ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی کسی کی بیوی کے بارے میں کوئی بات کرے یا کسی کی والدہ کے بارے میں کوئی بات کرے کہ وہ برداشت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. تو پھر اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کے بارے میں کوئی بات کرے تو اللہ رب العالمین کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ رب العالمین کیسے برداشت کریں گے؟ اب جب کافروں نے کہا کہ یہ آقا علیہ السلام کی جو ذات ہے کہ یہ جادوگر ہے، یہ جو قرآن ہے بعض ان کا اپنا لکھا ہوا اپنا من گھڑت باتیں ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے کہ اس جیسی کوئی صورت لے کے آ جائیں، قرآن پاک جیسی کوئی صورت لے کے آ جائیں. تو جب یہ پیغام ان تک پہنچا انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن نہیں لا سکے. اب پھر ظاہری بات ہے رب کا اور بندوں کا کیا مقابلہ؟ بندوں کا اور ولیوں کا مقابلہ نہیں ہے. رب کا ہو، بندوں کا اور ولیوں کا مقابلہ نہیں ہے. ولی بہت اونچی شان والے، عام بندہ جو ہے وہ بہت نیچی شان والا. اس کے بعد ایک نبی کا اور بندوں کا مقابلہ نہیں ہے. نبی کی شان بہت ماں براؤ برا، اب بندے کی ذات کیا؟ اب پھر بندہ اور رب کے درمیان اگر وہ بندہ کہے کہ یہ اس طرح کا قرآن پاک ہے، کہ یہ اس طرح کا قرآن پاک ہے، تو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے کہ اس جیسی کوئی صورت لے کے آئیں. حتیٰ کہ صورت نہیں لا سکتے تو ایک آیت ہی لا کے دے دیں، صورت نہیں لا سکتے تو ایک آیت ہی لا کے دے دیں، لیکن وہ بھی نہیں لا سکے. تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے حبیب اگر یہ مانتے ہیں تو مان جائیں، نہیں مانتے تو آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آگے کوئی عمل کرے یا نہ کرے یہ اس کے اپنے اوپر ہے، یہ اس کے اپنے اوپر ہے. کوئی عمل کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو نہ کرے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے بات کو پہنچا دینا. ہمارا کام ہے بات کو ایک ٹھیک بات آپ لوگوں تک پہنچا دینا. اب آگے کوئی عمل کرے یا نہ کرے وہ آپ لوگوں کے اوپر ہے. ہم اپنے فرض سے بڑی ذمہ ہو جائیں گے. وہ کس طرح؟ نبی کا کام ہوتا ہے پہنچانا، تبلیغ کرنا، مبلغ. اب جو استاد ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی جو اس نے پڑھا وہ آگے بچوں تک، اسٹوڈنٹوں تک پہنچائے گا کہ ہاں بھی یہ چیز ایسے ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اب آگے اسٹوڈنٹ کے اوپر ہے وہ عمل کرے یا نہ کرے. عمل کرے گا تو پیپر میں، امتحان میں آسانی ہوگی. اگر عمل نہیں کرے گا تو امتحان میں فیل ہو جائے گا. اب ایک امتحان میں فیل ہونے سے بچنے کے لیے ہم استاد کی بات پر عمل کرتے ہیں
تو ہم کل قیامت والے امتحان سے بچنے کے لیے نبی کی بات پہ عمل نہیں کرتے. کل جو قیامت والے دن ہمارا امتحان ہوگا اس امتحان سے بچنے کے لیے اب ظاہری بات ہے جو بندہ ذرہ برابر بھی اپنے دل کے اندر کوئی بغض حسد لے کے گیا تو وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. تو پھر کہاں جائے گا؟ تو پھر کہاں جائے گا؟ جنت میں نہیں جائے گا. تو ایک ہی آپشن بچتا ہے. اب وہاں کیا ہوگا؟ اب وہاں کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میلاد شریف کے حوالے سے کہ میلاد منانا یہ اللہ رب العالمین کی بھی سنت ہے. یہ اللہ رب العالمین کی بھی سنت ہے, حضور کی بھی سنت ہے, اور تمام انبیاء کی سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت ہے. اب اس کے بارے میں آپ دلیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے حضرت شیخ ابو موسیٰ زرہونی علیہ رحمہ, آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فرح بنا فرحنا به, جو بندہ ہم سے خوش ہوتا ہے, یعنی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. یار آج اگر ہم نبی سے خوش ہو کے ان کا میلاد کریں گے, میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کے اوصاف بیان کرنا. قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. میلاد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد نعت خوانی ہوتی ہے, اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہوتی ہے, اس کے بعد خطیب کا بیان ہوتا ہے, وہ بھی قرآن و حدیث سے ہوتا ہے. اسے میلاد کہا جاتا ہے. یا تو پھر ہونا کہ ہم توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف کریں, ہم میلاد کے اندر کوئی غلط کام کریں, وہ تو پھر اس کا تو گناہ ہے. اب مثال کے طور پر میلاد کے اوپر, میلاد کے موسم میں ہم بازاروں کو سجائیں اور وہاں پر اپنی عورتوں کو بھیج دیں, جاؤ جی جا کے بازار میں دیکھ کے آؤ, تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنی عورتوں کو بھیج دیں, بچوں کو بھیج دیں. بچے اس میں چھوٹے شامل نہیں ہیں, یعنی کہ جو اگر لڑکی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ کوئی 7-8 سال کے, اس کے بعد اسے باہر نہیں جانا چاہیے. 7-8 سال کی ہو اس کے بعد اسے باہر نہیں جانا چاہیے. اگر وہ جائے تو وہ اپنی حفاظت کر کے جائے. اگر ہم اپنی بہنوں کو جو 20-25 سال کے ان کو بھیج دیں, جاؤ جی وہ فلانا بازار آج سجا ہوا ہے, جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کس طرح سجا ہوا ہے, تو مجھے بتائیں کہ حضور راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ حضور کس طرح راضی ہوں گے؟ عورت کا مطلب ہے چھپانا, عورت کا مطلب ہے چھپانا. عورت ایسی چیز ہے کہ جس کو چھپایا جاتا ہے, نہ کہ عیاں کیا جاتا ہے, ظاہر کیا جاتا ہے. تو اگر ہمارے بھی کوئی رشتہ دار وغیرہ, کوئی گھر والے کوئی ایسے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان سے توبہ کروا لی جائے, اس سے پہلے کہ ہماری اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے. اب عذاب, یہ جو آج کل بیماری پھیلی ہوئی ہے آنکھ والی, یہ بھی اللہ رب العالمین کا عذاب ہی ہے. لیکن مصیبتیں پریشانیاں کب آتی ہیں؟ اب انسان کو موت کب آتی ہے؟ جانداروں کو موت کب آتی ہے؟ یہ جو درخت کے پتے ہیں انہیں موت کب آتی ہے؟ یہ کب خشک ہوتے ہیں؟ اب اس کے بارے میں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا فرمایا ہے. یہ ہماری ناقص عقل ہے کہ ہم اس کے اوپر اس کو پڑھتے نہیں, عمل نہیں کرتے, یہ ہمارا قصور ہے. اب ایک انسان کی موت, ایک جاندار کی موت کب آتی ہے؟ جاندار کی موت ایک کب آتی ہے؟ جب وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے, اس وقت جاندار کی موت آتی ہے. اس وقت جاندار کی موت آتے جب وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے. اب یہ جو درخت کے پتے ہیں یہ خشک کب ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت خشک ہوتے ہیں جب یہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. دوسرے بھی جو ان سے جاندار ہیں, کیڑے مکوڑے, بکری, جو مرضی ہیں, ان کا اس دنیا سے جانے کا وقت اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایک انسان واحد ذات ہے, انسان ایک جانداروں میں واحد ذات ہے کہ جو اگر ذکر کرنا چھوڑ بھی دے تو اللہ رب العالمین کی عطا سے اسے موت نہیں آتی اس وقت. کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی کوئی بندہ کہ یار یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا اسے موت آ جائے؟ جب اس کا وقت مقرر ہے وہ تو موت آنی آنی ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا. یہ انسان کے لیے قانون ہے.
دیکھیں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ہر جاندار سے مختلف قانون رکھا ہے. تو آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا اس طرح کام ہے. اگر یقین مانے ہم اگر جاندار ہوتے، جانور ہوتے، تو ہم آج تک اس دنیا میں بھی نہ ہوتے. اللہ رب العالمین کے احسان کی وجہ سے اور حضور کے احسان کی وجہ سے ہمیں امت محمدی میں پیدا فرمایا، مسلمان بنایا اور حضور کا عاشق بنایا، اور حضور کا عاشق بنایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اس کا حق ادا کرنا چاہیے. ایک دن کے اندر کتنی نمازیں ہیں؟ 5. صبح کی نماز میں زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور یقین مانیں ممبر رسول پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. آپ یہ مسجد میں نے دنیا کی واحد مسجد دیکھی ہے، یہ مسجد میں نے دنیا کی واحد مسجد دیکھی ہے. میں کم سے کم کوئی 8 سے 10 مسجدوں میں نا، اب ظاہری بات ہے جہاں پر جانے کا انسان جب اپنے علاقے میں جاتا ہے وہاں پہ جا کے نماز پڑھتا ہے، اگر کسی اور شہر میں جاتا ہے بطور مہمان وہاں پہ جا کے نماز پڑھتا ہے. تو یہ واحد مسجد ہے جہاں صبح کے ٹائم کوئی بندہ بھی نہیں ہوتا. یہ دنیا کی واحد مسجد ہے. کتنا بڑا محلہ ہے یار. ایک پورے محلے میں سے ہر گھر میں سے ایک بندہ بھی آ جائے نا تو یقین مانے یہ 2 صفحے سکون سے ہو جائے گی. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ بس گنتی کا. کبھی کبھی تو ماشاءاللہ وہ بھی نہیں ہوتے. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں نے 2 دن اکیلے اذان دے کے اکیلے نماز پڑھی. یار یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہمیں ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب زیادہ ہو جائے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. یار صبح کے ٹائم تو رزق تقسیم ہوتا ہے، صبح کے ٹائم تو رزق تقسیم ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ صبح کی نماز پڑھے اس کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھے، اس کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. اس بندے کے رزق میں برکت. آج ہر بندہ دیکھ لیں 100 میں سے 90% بندے 90 بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں رزق کا مسئلہ ہے، رزق نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے. تو کیسے ہوگا؟ ہم نے خدا کو یاد کیا، مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف ہم گئے نہیں نہ گئے، تو پھر ہم گلہ کیسے کرتے ہیں؟ ہماری تو یہ اوقات ہی نہیں ہے گلہ کرنے کی. اللہ رب العالمین کو ہماری عبادت کی ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اپنی لالچ ہے ہمیں، ہم اس لالچ میں عبادت کرتے ہیں. اگر ہم اس لالچ میں بھی عبادت نہ کریں تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ یہاں پر ہی ماشاءاللہ صبح کے ٹائم یقین مانے